وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی قصر مینا میں اہم ملاقات. دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی. ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اور دیگر وزراء موجود تھے. وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے پر ولی عہد کا شکریہ ادا کیا. دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق. معاشی، سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر بھی تبادلہ خیال. علاقائی صورتحال اور امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی. وزیر اعظم نے شاہی دیوان میں ولی عہد محمد بن سلمان کے خصوصی دہرانے میں بھی شرکت کی. ولی عہد محمد بن سلمان خود گاڑی چلا کر وزیر اعظم کو شاہی دیوان لے کر گئے. دہرانے میں مشرق وسطیٰ کے اہم رہنماؤں سمیت سعودی کابینہ کے ارکان اور دیگر حکام بھی شریک تھے. وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی جانب سے شاندار استقبال اور دہرانے پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عمرہ ادا کر لیا. خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے وفد کے ہمراہ خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے اور آپریشن بنیان مرصوص کی عظیم فتح پر اللہ کا شکر ادا کیا. معاشی میدان اور عوامی فلاحی اقدامات میں کامیابیوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا گیا. امت مسلمہ اور خاص طور پر مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے دعائیں کی گئیں. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی ہمراہ تھے. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت مختلف ملکوں میں عید الاضحیٰ آج منائی جا رہی ہے. مسجد الحرام، مسجد نبوی میں نماز عید کے اجتماعات، اسلام کی سربلندی، امت مسلمہ کی سلامتی اور ترقی سمیت فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں. مسجد اقصیٰ میں بھی نماز عید کا روح پرور منظر، ہزاروں فلسطینیوں نے شرکت کی. ترکی، شام، اردن، قطر، کویت، عراق اور عمان میں بھی عید منائی گئی. امریکہ، برطانیہ، یورپ اور کینیڈا میں کچھ مسلمان آج کچھ کل عید منائیں گے. نماز عید کے بعد قربانی کا سلسلہ جاری ہے. ملک بھر میں بڑی عید کی بڑی تیاریاں. مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا. کہیں شام ہوتے ہی گر گئے دام تو کہیں اب بھی بیوپاریوں کی ضد برقرار. خریداروں نے بھی ٹھان لی آج ہی جانور لے کر جانا ہے، صوب گرانا ہے. کراچی کی منڈی میں بیوپاریوں نے دام گرا دیے. بڑے جانور کی قیمتوں میں 70 سے 80 ہزار روپے کی کمی کر دی. پشاور کے شہری نے 7 اونٹ خرید لیے. گلی محلوں میں گائے بکروں کی خوب مہمان نوازی، اونٹوں کی بھی خاطر تواضع. پاکستان کو 30 سیکنڈ میں فیصلہ کرنا تھا کہ بھارت نے ایٹمی حملہ کیا یا نہیں. بلاول بھٹو کا AFP کو انٹرویو. کہا بھارت کے اقدام نے 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ کا خطرہ بڑھا دیا. بھارت دہشت گرد حملوں کا ثبوت دیے بغیر جنگ کی مثال قائم کرنا چاہ رہا ہے جس کے تحت پاکستان بھی ایسا کر سکتا ہے. بلاول بھٹو نے کہا صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے حوصلہ افزا کردار ادا کیا. وہ دونوں ملکوں کو جامع مذاکرات تک لانے کے لیے بھی کردار ادا کریں. بلاول بھٹو نے سی پاک کی طرح پاک بھارت اقتصادی راہداری کی تجویز پیش کر دی. پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ نے واشنگٹن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کتنا زبردست ہو اگر پاکستان سے چٹاگانگ بنگلہ دیش کی بندرگاہ تک پاک بھارت راہداری بنے جس سے عوام کو خوشحالی اور ترقی ملے گی. پاکستانی وفد کی بلاول بھٹو کی قیادت میں واشنگٹن میں اہم ارکان کانگریس سے ملاقاتیں. وفد نے چیئرمین امور خارجہ کمیٹی برائن ماسٹ، چیئرمین ذیلی کمیٹی امور خارجہ بل ہوزینگا، کانگریس مین بریٹ شرمن اور گریگری میکس کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا. بلاول بھٹو نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی کوششوں کو سراہا. علاقائی امن اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. بلاول بھٹو کا کہنا تھا پائیدار امن جبر سے نہیں بلکہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. بلوچستان کے ضلع کچھی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. فتنۃ الہندوستان کے 2 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے. اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد. ہلاک دہشت گرد متعدد بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد سرگرمیوں میں شامل رہے.
ISPR کا کہنا تھا فورسز ملک سے بھارتی اسپانسر شدہ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے. صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے بے بنیاد اور گمراہ کن بیانات مسترد کر دیے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال سے متعلق بھارتی الزامات انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. کشمیریوں کی مرضی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں سے ہی مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہے. بھارت کا مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. پاکستان کشمیریوں کی جد و جہد میں اصولی حمایت جاری رکھے گا. پاکستان نے پہلگام حملے سے متعلق بھارتی الزام تراشی بھی رد کر دی. طاقتور ترین شخص کی امیر ترین شخص سے لڑائی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلان مسک کی دوستی دشمنی میں بدل گئی. ٹرمپ نے ایلان مسک کو پاگل، مسک نے ٹرمپ کو ناشکرا کہہ دیا. ایلان مسک نے کہا میرے بغیر ٹرمپ الیکشن ہار جاتے. ٹرمپ کا مواخذہ کر کے JD وینس کو صدر بنایا جائے. الزام لگایا کہ صدر ٹرمپ کا نام جنسی سکینڈلز میں بدنام ایپسٹن کی فائلوں میں موجود ہے، اسی وجہ سے دستاویز سامنے نہیں لائی جا رہی. امریکی صدر بولے ایلان مسک پاگل ہو گیا ہے، بل کے معاملات سے بخوبی واقف تھا. اس کی تنقید سے بہت مایوسی ہوئی. مسک کی سبسڈیز اور معاہدے ختم کر کے اربوں ڈالر بچائے جا سکتے ہیں. لفظوں کی گولہ باری نے ٹیسلا کمپنی کے شیئر 17.6% تک گرا دیے. مناسک حج کی ادائیگی. حجاج کرام نے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری. رمی کے بعد حجاج نے قربانی کا فریضہ ادا کر کے احرام کھول لیے. حجاج کرام طواف زیارت اور سعی کے بعد منا لوٹیں گے. حجاج کل تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا منا کا دورہ. حج کے انتظامات کا جائزہ لیا. رواں سال 16 لاکھ سے زائد افراد نے حج کی سعادت حاصل کی. پاکستانی حجاج کی وطن واپسی کا سلسلہ 10 جون سے شروع ہوگا. عالم اسلام کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ ترقی دے. تو ماشاءاللہ اس وقت کام ہو رہا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں عید. ریجنٹ پارک مسجد میں نماز عید ادا کی، لوگوں سے ملے اور عید کی مبارکباد دی. کہا اللہ عالم اسلام اور مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ پاکستان کو ترقی دے، پاکستان آگے بڑھتا جائے، خوشحالی کی منزلیں طے کرے. نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان اور حسن نواز بھی ہمراہ تھے. دل پر ہاتھ رکھ کر، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اپنے ذہن سے ہر خوف نکال کر خود سے پوچھو کہ وہ کون ہے. وہ تم ہو بلاول، وہ تم ہو نواز، وہ تم ہو عمران. ARY فلمز کے بینر تلے لالی ووڈ فلم لو گرو کا لاہور میں رنگا رنگ پریمیئر. فلمی ستاروں سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت. ماہرہ خان اور ہمایوں سعید، سلمان اقبال فلمز کے بینر تلے بنی فلم لو گرو میں ایک ساتھ جلوہ گئے. فلم دیکھنے والوں نے لو گرو کو سلمان اقبال فلمز کی جانب سے شہریوں کے لیے عید کا بہترین تحفہ قرار دیا. بہت بہت عید مبارک. عید کا موقع خاص موقع ہے. آپ بقرہ عید پہ کیا ہوتے ہیں؟ منڈی میں نہیں، میں نہیں جاتا. جانور پورا جاتا ہے ایسے ہی ہوتا. قربانی قربانی قربانی. شہیدوں اور غازیوں کو اور ان کی قربانیوں کو سلام دینے کے لیے میں آج LOC پہ موجود. آپ کا جو کریکٹر ہے اس کے ٹریٹس کیا ہے؟ جھوٹا. فلم میں بات. ہاں فلم میں. تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور بڑی عید کی بڑی خوشیاں. ARY نیوز کے سنگ تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہوں گے. ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام. باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو میں ہوگی آپ کی پسندیدہ شخصیات سے ملاقات. جہاں بین مزاحیہ مشاعرہ، پرجوش اسپیشل اور کئی دلچسپ پروگرام.